بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کا مقولہ ہے الانسان عدو لما جہل، انسان اس چیز کا دشمن ہے جس کو وہ جانتا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کرنی چاہیے، لیکن ایک ٹائم کے اندر سارے موضوعات کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک موضوع یہ ہے، آج کل جو پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر پختونخوا کی پولیس اور پولیس کے جو آئی جی ہیں ان کا بیان، اس طریقے سے مختلف پارٹیوں کے تبصرے، یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں۔ جب یہ دھماکہ ہوا تو فوراً جو ہے نا یہ کہا گیا کہ یہ خودکش نہیں بلکہ ڈرون سے کیا گیا ہے، کسی میزائل سے کیا گیا ہے، یا نیچے بارود رکھ کے مسجد کو اڑایا گیا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ ہم نے اتنے خودکش وغیرہ کے ہمارے تجربات ہیں، لیکن اس طرح سے مسجد کا گھیرنا، یہ 10 کلو اور 15 کلو کے خودکش سے جو ہے نا ممکن نہیں ہے کہ وہ بارود اور کوئی چیزیں جو ہے نا اپنے ساتھ لے جائے، اور ایسا ممکن ہو۔ پھر آئی جی نے اس کے اوپر جو ہے نا بھرپور وضاحت کی کہ بھئی وہ خودکش جو ہے نا فلاں فلاں جگہ نظر آیا، اس طریقے سے آیا، کسی سے مسجد کا ایڈریس پوچھا اور اندر گیا، اور پھر یہ مسجد کا جو بنانے کا جو طریقہ کار تھا، اس کے بیچ کے اندر جو ہے نا ستون نہیں تھے، پلر نہیں تھے، چھت جو ہے نا باری تھی، اور ایک سائڈ کے اوپر دیوار گرنے کی وجہ سے وہ یہ حادثہ ہو گیا۔ اب بعض لوگ جیسے امجد شعیب، جنرل ریٹائر امجد شعیب کی طرف سے بات آئی کہ بھئی جن لوگوں نے جو ہے اس طرح کی باتیں کی ہے، فوج پر الزام لگائے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر فوری طور پر جذباتی بن کر بیان دینے کی بجائے ہر پہلو کے اوپر اگر سوچا جائے، پھر کسی اچھے نتیجے کے اوپر ہم پہنچ سکیں گے، اور اس کے جو کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس حادثے کے بعد پھر ہم آئندہ کے لیے الرٹ ہوں گے، اور ان نتائج سے خود کو جو ہے نا بچائیں گے۔ چونکہ لوگوں کو پوری معلومات نہیں ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ یہ جو پولیس والوں نے الزام لگایا، یہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے، یہ نعرے پنجاب میں بھی لگے ہیں، یہ نعرے جو ہے نا سندھ میں بھی لگے ہیں، یہ بلوچستان میں بھی لگے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی لگائے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ ہمارا جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ، جب اس سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تو جو اینٹی نارکوٹکس والا تھا وہ فوجی لباس میں تھا، اور اس کے ساتھ شہریار افریدی بیٹھا ہوا تھا، اور قسمیں کھائی جا رہی تھی کہ بھئی رانا ثناء اللہ نے سے ہم نے یہ پکڑا ہے، اور اگر پکڑا بھی ہو ممکن ہے کہ پکڑا ہوگا، اب نہیں پکڑا ہو تو اس کا بھی امکان ہے کہ نہیں پکڑا ہوگا۔ لیکن جب جو ہے نا اس کا میسج کیا جائے گا، اس کا میسج یہ جائے گا پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی
کہ مرکز کے اندر جو خود کو سب سے بڑی پارٹی سمجھتی ہے اور آج اس کا وزیر اعظم بھی ہے، وہ بھی بے بس ہے. اس کے وزیر داخلہ کو اس پر آج تک وہ کیس چل رہا ہے. اس کے وزیر داخلہ کو اگر جو ہے نا 15 کلو ہیروئن کا الزام لگایا جاتا ہے، یا اس کی گاڑی میں ڈال کے اس پر الزام لگایا جاتا ہے، یا جس طرح کا بھی ہو، تو کیا اس سے جو لوگوں کے اندر اس جو افکار پھیلیں گے، جو تشویش پھیلے گی، اگر رانا ثناء اللہ مجرم ہے اور اس کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو چھوڑنا ہمارے یہاں روایت ہے. اور اگر مجرم نہیں ہے اور اس کو 10 کلو یا 15 کلو ہیروئن اس پہ ڈالی جا سکتی ہے، تو پھر جو ہے نا اگر کوئی دوسرا طبقہ کوئی الزام لگائے تو اس کو بھی جو ہے نا الزام ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس اپنے الزام کے اندر وہ بالکل ویسے ہی سمجھ رہا ہو جو بول رہا ہو. اب لاہور کے اندر جو اسلام آباد سے جو نا جاتے ہوئے کالا شاہ کاکو ہے، اگر یہاں سے کوئی لنک روڈ نکالا جائے اور لنک روڈ کے اوپر جو ہے نا موٹر وے کی بجائے لنک روڈ کے اوپر جو ہے نا لوگ سفر کرنا شروع کریں گے لاہور کے لیے، اور یہاں پر فوجیوں کا کوئی اڈا ہو اور پورا روڈ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہو، تو لوگوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جنوبی وزیرستان سے ٹانک اور ڈی خان کی طرف جو مین روڈ آتا ہے، اس مین روڈ کے اوپر ٹانک اڈے سے 1-2 کلومیٹر پہلے فوجی وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے ہیں، وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. لنک روڈ کے اوپر جو ہے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، مین جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ فوجیوں کی یہ مجبوری ہے کہ وہ گٹ پالیں گے، انہی کی جو ان سے کام لیں گے، کیونکہ وہ تو بدلتے رہتے ہیں. ایک آدمی نوکری پر آتا ہے 2 سال 3 سال 6 مہینے کے لیے وہ ڈیوٹی کر کے چلا جاتا ہے. تو جب تک مقامی لوگوں کو وہ اپنا ٹھاؤٹ نہیں بنائیں گے، اپنا جو ہے نا ان کو وہ بھرتی نہیں کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے نہیں، تو ان کے پاس جو ہے نا ایسی آنکھیں تو نہیں ہے کہ وہ قبائلی لوگوں کو پہچان سکے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. لیکن جب ایک ہی لبادے والے گڈ بھی ہوں گے اور بیڈ بھی ہوں گے، اور جب جو ہے نا بیڈ جو ہے نا حملہ کریں گے تو لوگوں کی نظروں کے اندر تو گڈ ہوں گے. تو یہ جو ہے نا آج یہ ایک جو بڑا حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کے بعد پھر پورے پختونخوا کے اندر پولیس والے جو ہے نا وہ نکلے ہیں. یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ اس ماحول سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی ہوگی کہ اس ماحول سے ہم نکل کے آئیں. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس ماحول میں یہ ہمارا معاشرہ پسا کیسے ہے. جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر گئے تو وہ اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرے. اب دوست کے ہاں ٹھہرنے کے بعد اس نے اپنے دوست سے تقاضا کیا کہ مجھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے لے جاؤ. اس کے دوست نے کہا کہ یار یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں دوسرے، ویسے تو میرے دوست ہیں، لیکن اگر جو ہے نا ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں، کوئی دیکھ لے گا تو بہت مشکل میں پڑ جاؤں گا، لوگ مجھے بھی برا بھلا بولیں گے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور آپ اس کو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، وہ خانہ کعبہ جس کے اندر جو ہے 360 بت بھرے ہوئے ہیں، اس اور سب کو یہ برا بھلا بولتے ہیں. ہمارے وہ آبا و اجداد کے ٹائم سے جب سے ہماری جو یاداشتیں ہیں، ہم اس بت پرستی اور اس کے اندر مبتلا ہیں اور اس کو ہم ایک مقدس چیز سمجھتے ہیں. لیکن جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ چلو دوپہر کے ٹائم پر کوئی نہیں ہوتا تو میں اس وقت آپ کو لے جاؤں گا. دوپہر کے ٹائم کے اندر جب
وہ لے کے گیا تو ابو جہل نظر آیا. ابو جہل نے بڑا غصے سے اس کو مخاطب کیا اور اس کو کہا کہ یہ اگر اس کے ساتھ آپ نہ ہوتے تو میں جو ہے نا تمہیں زیارت بھی نہیں کرنے دیتا اور یہ کرتا. تو آخر میں اس نے بھی ابو جہل کو تھوڑا روٹ لہجے میں جواب دیا اور اس نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ کچھ کرو گے تو پھر جو ہے جو شام سے تمہارے آنے والے قافلے ہیں ان کو ہم راستے میں روک لیں گے. اب یہ بات جب اس نے کی تو اس کے اپنے دوست نے اس کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا نرم لہجے میں بات کرو، یہ جو ہے نا ہمارا جو ہے نا بڑا ہے نا. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ تم بھی اور تمہارا یہ بڑا بھی اور فلاں یہ سارے عنقریب قتل ہو جاؤ گے. اب سعد بن معاذ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے دوست کا دل جو ہے نا بیٹھ گیا کہ یہ مجھے کیا خبر سنائی. جب وہ پھر اس کو اپنے گھر لے کے آیا تو اس نے اپنی گھر والی کو بولا تو کہ تمہارے بھائی نے جو ہے نا میرے مرنے کی اور یہ خبر دی ہے. تو اس سعد بن معاذ نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے جو ہے نا یہ سنا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں یہ عنقریب قتل ہو جائیں گے. اب یہ جو بات تھی یہ پورے مکے کے اندر پھیل گئی اور مکے کے اندر ایک خوف کی فضا بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ممکن ہے کہ ہمارا وقت قریب ہو اور ہم قتل ہو جائیں. تو ادھر جو ہے سعد بن معاذ جب مدینہ کے اندر گئے اس نے اپنا واقعہ سنایا. واقعہ ایک کو سنایا، دوسرے کو سنایا، ایک سے دوسرے نے سنا. چلتے چلتے مدینے کے اندر یہ جو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم شام سے آنے والے قافلے کو روکیں گے، تو وہ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ سب نے مشورہ کیا کہ بھئی قافلے کو ہم روک بھی لیں گے اور ان سے مال اور یہ چیزیں بھی لے لیں گے. تو اس وقت چونکہ مسئلہ کیا تھا کہ ان کے گھروں پر، ان کے ساری چیزوں پر انہوں نے قبضے کیے تھے، زمینوں پر. تو اس کے مقابلے کے اندر اگر یہ مال لے بھی لیتے تو وہ مال تو کم تھا، اس کا پورا عوض تو نہیں بنتا تھا. تو بہرحال جب مشورہ کر کے جو نا آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جنگ بدر کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ کھینچا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن کے اندر تو یہ تھا کہ مال والا مال بردار جو قافلہ ہے یہ ملے گا، اور اتنی تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے. ادھر سے مکہ کے جو لوگ تھے یہ بھرپور تیاری کے ساتھ گئے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ مال کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے پورا 1000 کا جو ہے نا کی نفری تیار کی. جب وہ آ رہے تھے تو بعض لوگ جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہم تو ڈرتے ہیں کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہم مارے جائیں گے. تو ابو جہل نے جو ہے نا ان کو کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر دوسرے جوان ہیں، عام لوگ ہیں، یہ بھی نہیں جائیں گے. تو بڑے بڑوں کو راضی کیا، لیکن بڑے بڑوں کے دلوں کے اندر خوف بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں ہم مارے نہیں جائیں، باوجود یہ کہ ان کی تعداد بڑی تھی. پھر یہ قافلہ جو ہے نا ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور سامنے جو ہے نا یہ تو 313 تھے اور وہ جو ہے نا 1000 کی تعداد میں تھے. اب یہ دونوں آپس میں جو مشرکین مکہ کا جو ہے نا قافلہ تھا ان کے اوپر بھی خوف طاری تھا کہ اگر ہم لڑیں گے تو ہم مارے جائیں گے. مسلمانوں کے ذہن کے اندر تھا کہ ہم تو آئے قافلے کے لیے تھے اور نتیجے کے اندر جو ہے نا یہ ہوا کہ ہمیں 1000 مسلح اور جو ہے تیار جو لڑائی کے لیے ہے اس سے سامنا پڑ گیا. تو اللہ نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو کم کر کے دکھایا اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا. اگر میں ایسا نہ کرتا لفشلتم تو تم لوگ پسل جاتے، تم لوگ لڑنے کے لیے دونوں آمادہ نہ ہوتے. میں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کی نظروں میں ان کو کم کر دیا اور ان کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر دیا تاکہ یہ لڑائی ہو جائے اور لوگ حق کو پہچانے. جب جو ہے نا یہ قریب ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی، تو اللہ نے مسلمانوں کی نظروں میں ان کو کم کر دیا اور ان کی نظروں میں مسلمانوں کو زیادہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان میں سے 70 افراد کو مار دیا
اور 70 افراد کو زندہ پکڑ لیا. اب زندہ پکڑنا 70 کو مارنا، وہ 1000 کے مقابلے میں 313، یہ تو بالکل ایسی بات تھی کہ بہت بڑی بات تھی. لیکن یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر میں کبھی پھر بات کروں گا. اس کے اندر جو ہے نا بڑے سبق آموز قسم کی چیزیں ہیں کہ اس پہ ہوا کیا آگے آیات کیا نازل ہوئی اور اس کے اندر کیا سبق ہے. یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب امریکہ اسامہ کو پکڑنے کے لیے افغانستان کے اندر آنے کے لیے پاکستان آیا تو ہمارے جو سیاستدان تھے، ہمارے جو صحافی تھے، ہمارے جو عام لوگ تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے. معراج محمد خان بالکل سیکولر آدمی تھا. پورا اس کا بڑا جو ہے نا اخبار کے اندر وہ چھپا تھا انٹرویو، اور اس نے کہا تھا کہ طالبان واحد وہ لوگ ہیں جو امریکہ سے لڑ رہے ہیں. تو چھوٹے بڑے، عورت مرد، تعلیم یافتہ ان پڑھ، سب کے جو ہے نا جذبات یہ تھے کہ امریکہ کے خلاف لڑا جائے. اب ایک سائڈ پر ہماری ریاست امریکہ کے ساتھ کڑی تھی، لیکن دل ان کا طالبان کے ساتھ کڑا تھا. تو اس کے نتیجے کے اندر پھر یہ جو جنگ ہوئی، نیٹو کو تو یہاں سے شکست مل گئی. پوری دنیا نے دیکھا کہ بھئی نیٹو نے جو ہے نا، نیٹو والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جب آئیں گے افغانستان کے اندر تو لوگ ہمیں پھولوں کے ہار پہنائیں گے کہ بھئی یہ طالبان جو زبردستی سے نماز پڑھاتے ہیں، روزے رکھواتے ہیں، پردے کرواتے ہیں، درے مارتے ہیں اور جو ہے نا سنسار کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہمارے اوپر جو ہے نا وہ مسلط کیا ہوا ہے. بولتے کہ جب ہم آئیں گے تو وہ بڑے انداز میں ویلکم کہیں گے، استقبال کریں گے. لیکن ان کو سارا معاملہ الٹا نظر آیا. کافی عرصہ رہنے کے بعد بھی ان کو وہاں پر کسی نے ویلکم نہیں کیا، اور نتیجے کے اندر وہ یہاں سے چلے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بدر کا جو نقشہ تھا اس وقت شروع کیسے ہوا تھا اور اس کا انجام کیسے ہوا. آج یہ سب ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. میرا ایک ایسے گھرانے سے تعلق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے ایریا کے اندر الحمدللہ ہم تعلیم والے ہیں، ہم شعور والے ہیں. ہمیں لوگ جو ہے سیاست اور یہ دنیا کو سمجھنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کوئی جاہل اور جو ہے نا بے شعور نہیں سمجھتا. لیکن ہمارے جو خاندان والے تھے A to Z سب کے سب جو ہے نا امریکہ کے خلاف اور طالبان کے حامی. اور طالبان نے جب امریکہ نے اس وقت طالبان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد پھر عراق کے اوپر کیا، پھر جو ہے نا اس کے بعد لیبیا کے اوپر کیا. میرا ایسا ماحول نہیں تھا کہ میں بچوں کو کوئی خودکش کی یا اس کی تربیت دیتا. اس کے باوجود میرا چھوٹا بچہ تھا، اس کو میں نے کسی کو کہا کہ آپ اسے پوچھو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ ہمارا ایک عزیز ہے، ڈاکٹر ہے. اس نے جب پوچھا تو اس نے بولا کہ میں کیپٹن بنوں گا، جہاز کا کیپٹن بنوں گا، اور پھر اس کو بارود سے بھر کر خودکش امریکہ کے اوپر کروں گا. اب مسئلہ یہ کہ وہ ہر وقت جو ہے نا دماغی طور پر اس طرح سے جو ہے نا وہ چل رہا تھا کہ اس کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ مسلمانوں کو امریکہ کی طرف سے تکلیف ہے اور میں بھی کئی کام آ جاؤں. یعنی بہت چھوٹا تھا اس وقت. پھر جب ہم پشاور سے اچانک اس کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ جیو والے نے ایک پروگرام دیا تھا اسلام میں حسب نسب کا مقام، جو جیو والے نے پھر شائع نہیں کیا. تو ہم جب وہاں سے آئے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے میرا یہ ڈر رہا ہے. تو میں نے اس کو چھیڑنے کے بعد وہ مجھ سے لڑنے لگا. بعد میں نے اس کی ماں سے پوچھا
تو اس نے کہا کہ یہ ڈر رہا تھا لیکن یہ جہاز کی اونچائی سے نہیں ڈر رہا تھا، یہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ امریکہ کہیں میزائل نہیں مار دے جہاز کو۔ اب مسئلہ یہ کہ جب یہ والی کیفیت پوری قوم کے اوپر طاری تھی تو اس کے نتیجے کے اندر کسی ایک طبقے کو اس کو مورد الزام ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے۔ اس کے اندر من حیث القوم، چاہے فوجی ہوں، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، پوری قوم پوری طرح اس میں انوالو تھی۔ ان کا انٹرسٹ یہی تھا کہ بھئی لوگ جو ہے نا خودکش بھی کریں اور جائیں بھی اور لڑے بھی۔ مجھے تھوڑا خدشہ لگتا تھا کہ اس کے اندر کہیں امریکہ کی چھال نہ ہو اور امریکہ ہمیں آپس میں نہ لڑائے۔ تو بہرحال ایک چیز الحمدللہ میری جو نا اخبار کے اندر بھی موجود ہے، کبھی اس کو شائع کریں گے تو وہ باتیں جو آج لوگ جس انداز میں کر رہے ہیں آپ کو بہت پرانی جو نا اس کے اندر جو نا ملیں گی یہ چیزیں۔ جب ہم نے اور یہ خدشات کا اظہار ہم نے یوں نہیں کیا، چونکہ انسان اگر اس کا ایک فکر سے تعلق ہو، اس کے ذہن کے اندر کوئی فکر ہو، دل میں کوئی درد ہو، تو اس کا ذہن جو ہے نا خود بخود بعض معاملات کے اوپر کھلتا ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ نظر آتی تھی کہ بھئی کیا ہو رہا ہے۔ کانی گرم کے اندر جو کانی گرم کے لوگ ہیں، میرا ایک ہم عمر بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، میرے ابھی جو اسکول کے اندر رہائش پذیر ہے، چند دن پہلے اس نے بتایا اس کی گھر والی کا 1 سال پہلے انتقال ہوا۔ تو وہ جو سسر اس کا تھا وہ ملک تھا، اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اچھے خاصے ہیں، کراچی آنا جانا بھی ہے ان کا۔ لیکن مجھے بتایا کہ اس کی جو بیگم تھی وہ پہلی مرتبہ آپریشن کے اندر یہ بس کے اوپر جو ہے نا وہ سوار ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی گاڑی کے اندر وہ سوار نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ تو ہمارے کانی گرم شہر کا حال تھا۔ اگر وزیرستان کے ان ایریاز کی آدمی بات کرے جہاں پر جو ہے نا روڈ ہی نہیں تھا، اب ان لوگوں کو ان آپریشنوں سے، فوج اور طالبان کی لڑائی سے جو تکلیف اس وقت پہنچتی تھی، ہم نے اس وقت بھی اس کے تذکرے کیے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر قوم کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں، اور جب جو ہے نا وہ اپنے خوبیوں کو اجاگر کرے اور خامیوں پر قابو پائیں تو پھر جا کے جو ہے نا یہ قوم ایک اعلیٰ درجے کے انسانیت کی حقدار بنتی ہے۔ تو بہرحال ہر جگہ پر خوبی خامیاں ہیں، ہماری فوج میں بھی خوبی خامیاں ہیں، پختونوں میں بھی ہیں، محسودوں میں بھی ہیں، ہم اپنے جو ہمارے رشتہ دار خاندان والے ان میں بھی ہیں، سب میں خوبی خامیاں دونوں طرح کی چیزیں جو ہے نا موجود ہیں۔ جب انسان جو ہے نا وہ دوسروں کی خامیاں دیکھتا ہے، اپنی خوبیاں دیکھتا ہے تو وہ پھر غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے۔ جب دوسروں کی خوبیوں کو دیکھو اور اپنی خامیوں کو دیکھو، پھر جا کے آپ کی نگاہیں کھلتی ہیں، پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بہرحال ہمیں یہ یقین ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ یہ تو جن لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے۔ جب ارشد شریف شہید کی شہادت ہوئی تھی اس وقت جو ہے نا میں نے اس کے اوپر اس کی بڑی تصویر دے دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ جب جو ہے نا چوکی کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ گزر رہے تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے نعرے بھی لگائے ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ زیادہ افراد ہوتے ہیں اور جب جو ہے نا وہ جوش اور خروش میں آتے ہیں تو پھر جا کے وہ ان کو فائرنگ کرنی پڑتی ہے۔ جب زوراور قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے تو اگر آپ فائرنگ نہیں کرو تو آپ یہ سمجھو کہ وہ آپ کے اوپر ہاوی ہو جائیں گے۔
لیکن اس کو منصوبہ بندی کے تحت یہ کہنا کہ ان کو مارا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ علی وزیر اور محسن داوڑ پھر بچ کے نہیں جا سکتے تھے، نہ انہوں نے حملہ کیا تھا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور اگر کسی نے جوش و خروش کے اندر نعرے لگائے ہیں اور ان کو ڈر لگائے اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے کوئی حملہ کیا ہے، لیکن فائرنگ کیے، بندے مارے ہیں، لیکن ارشد شریف نے اس کو جس انداز کے اندر پیش کیا وہ یہ تھا کہ ان دو افراد نے جو ہے نا چوکی پر حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا ان کے بھی کچھ زخمی ہوئے یہ، لیکن جو لوگ 16 افراد اس کے اندر جو ہے نا شہید ہو گئے، مر گئے، جو بھی ہوا، لیکن ان کے بھی ماں باپ ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے، ان کو جو گولیاں لگی تھی اس وقت میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ارشد شریف کی والدہ کو، اس کی بیگم کو، اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی، لیکن کس سے تکلیف ہے، کس پر الزام ہے، اور پہلے وہ اس نے کس پر یہ وہ لگایا تھا، وہ زیادہ افراد تھے، ان کا تو پھر بھی کیئر کرنے والے ہیں، ان کے تو بچے کینیڈا میں پڑھنے والے ہیں، ایئروائی میں نوکری ہے، ان لوگوں کا تو پھر جو ہے نا بیچاروں کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ آج ہمارے وہ طبقے، وہ لوگ جو طالبان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں وہ مبارکباد کے لائق ہے کہ جو ہے نا افغانستان کے اندر جا کے فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید ہوں، ریٹائر آرمی چیف DGISI، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، یا دوسرے وہ افراد ہوں، حمید گل صاحب ہوں، لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ اگر آپ کو شفٹ کیا جائے افغانستان کے اندر جو اسلام کے ثمرات ہیں، وہاں جو اسلامی تعلیمات ہیں، وہاں کا جو ماحول ہے، اس سے تمہارے خاندان والے، تمہارے بچے، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بیٹے، وہ افغانی بھی بڑے خوش ہو جائیں گے، اور آپ ان کے حمایت یافتہ ہیں تو آپ اگر وہاں چلے جائیں، وہاں تشریف لے جائیں، اور وہاں کے کچھ لوگوں کو جو آپ کو یہاں مراعات ملتی ہیں، یا آپ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر آپ کی بچیاں بھی پڑھتے ہیں، آپ کے بیٹے بھی پڑھتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ کی جگہ پر یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو کیا اس سے ایک مفاہمت والی فضا پیدا نہیں ہوگی؟ اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مفاہمت والی فضا پیدا کریں، اس کے لیے ہم قربانی دیں، اس کے لیے ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، ہم اس کے لیے جو ہمیں بہتر لگتا ہے، یہ جو افغانستان ہے اس کے اندر امیر امان اللہ خان سے پہلے مختلف بادشاہ آئے ہیں، مختلف معاملات ہوئے ہیں، تو امیر امان اللہ خان کے باپ کو جب مارا گیا تو وہ جرمنی میں تھا، اب اس کا وہ جدید قسم کا ماحول تھا، اس کی جو خاتون خانہ تھی اس کا بھی لباس جو ہے نا جدید لباس تھا، تو اس نے افغانستان کے اندر چاہا کہ جو ترقی یافتہ ماحول ہے وہ وہاں لوگوں کو فراہم کیا جائے، عام لوگوں کو بھی ایسا ترقی یافتہ بنایا جائے۔ اب اس وقت یہاں ہندوستان اور پاکستان کے اندر برطانیہ مسلط تھا، اور برطانیہ اور جرمنی کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ اب جرمنی کی جو امداد ہوتی تھی، ان کے جو ان کی طرف سے جو نیک خواہشات ہوتے تھے وہ افغانستان کے لوگوں کے لیے ہوتے تھے، اور وہاں سے ان کو وہ مدد بھی کرتے تھے، تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی عوام کو اس وقت جو ہے نا یہ تصورات دینے شروع کر دیے کہ بھئی جدید تعلیم ہو، جدید، اگر اس وقت
ہمارے جو پشتون بھائی ہیں، ایک طرف جو نا سوات کے اندر عورتوں کی منڈی لگتی تھی. عورتیں جیسے بھینس اور بھیڑ بکریوں کی منڈی ہوتی ہے، اس طریقے سے منڈیاں اور مختلف جگہوں پر یہ عورتیں سپلائی ہوتی تھی. اور دوسری سائڈ پر ان کو جو ہے نا یہ جو مغربی ماحول تھا کہ کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنا، یہ ان کو غیرت کے خلاف لگتا تھا. تو الانسان عدو لما جہل، چونکہ یہ جو امیر امان اللہ خان تھے ان کو جو ہے یہ منڈیاں لگانا جو ہے نا بے غیرتی لگتی تھی، اور جو منڈیاں لگاتے تھے ان کو جو ہے امیر امان اللہ خان کا جو جدید تعلیم کا معاملہ تھا یہ بے غیرتی لگتا تھا. چونکہ ہم نے بیچ کے اندر برج کا پل کا کردار ادا نہیں کیا ہے. اگر پل کا کردار ادا کرتے تو ان کے اندر افہام و تفہیم پیدا ہوتا، اور افہام و تفہیم کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا کہ یہ افغانستان اور پاکستان کے اندر آج جو ڈفرینسز ہیں یہ نہ ہوتی. آج جو وہ وہاں کے جو پلے ہوئے طالبان ہیں جنہوں نے وہاں پر جو ہے نا اشرف غنی کو جب اشرف غنی نماز پڑھ رہا تھا، عید کی نماز پڑھ رہا تھا، تو وہاں دھماکے ہوئے. اب وہ بہرا ہے یا جرت والا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کو بالکل کوئی احساس بھی نہیں ہوا. اور خالی یہ اکیلا نہیں تھا، بہت سارے ایسے اور بھی تھے جنہوں نے جو ہے نا یہ سمجھا ہوگا کہ چلو اگر موت ایسی نماز کے ٹائم پر آتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے. لیکن کچھ لوگ ڈسٹرب بھی ہو رہے تھے، جو ڈسٹرب ہو رہے تھے وہ بھی فطری بات ہے. لیکن اگر اس وقت حملہ ہو جاتا اور نماز کے اندر ان کو شہید کر دیا جاتا تو ہم یہاں پر جو ہے تالیاں بجاتے کہ بھائی زبردست کام ہو گیا. بھائی اگر وہاں پر جو ہے نا آپ نمازیوں کو شہید کرو اور وہ زبردست ہو، تو یہاں پر اگر وہ نمازیوں کو کوئی شہید کرے تو وہ اس کو زبردست نہیں سمجھیں گے. ہمیں افہام و تفہیم کے ساتھ ان معاملات کو لے کر چلنا ہوگا. جس بور کے اندر ہماری فوج، ہماری عدالت، ہماری قوم، ہمارے طالبان، ہمارے جو ہے یہ جو تنظیمیں ہیں جہادی یہ پسے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے اپنے اسن باہر نکالنا ہے. اس کو کیسے باہر نکالیں گے؟ جب شعور ہوگا تو یہ باہر نکلیں گے. شعور کیسے ہم دیں گے؟ اگر افغانستان کے اندر 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں اگر آپ ان لوگوں کا ماحول دیکھیں تو ان کے عام جو خواتین اور جو ان کی کابل کا جو ماحول تھا عام لوگوں کا، وہ ہمارے جو اشرافیہ تھی نا، جیسے قائد اعظم کی بیٹی دینا جناح، قائد اعظم کی بیگم رتن بائی، بیگم لیاقت علی خان، رانا لیاقت علی خان، ان کے بچے، اس طریقے سے جو بڑے لوگوں کے جو ہے نا اولاد جس طریقے سے تعلیم یافتہ بھی ہوتے تھے، پڑھتے بھی تھے، پردے کا بھی وہ سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو ان کے عام لوگوں کو وہ چیزیں اس وقت حاصل تھی. ہمارے ہاں چونکہ وہ والا ماحول اس وقت یہاں پر نہیں تھا جو ان کا بنا تھا، تو ہمارے ہاں ان کو لوگ اس طرح سے غیرت والے نہیں سمجھتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو بھی جو افغانی ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم بجائے تبکیہ دینے کے کہ بھئی تم جو بھی کر رہے ہو، ہم ان کو ایک اچھا جو ہے نا وہ پیش کریں کہ بھئی یہ جو ہے نا جب طواف کے اندر ایک ساتھ مرد اور عورتیں 1400 سال سے طواف کر رہے ہیں، صفا اور مروہ کی سائی کے اندر ایک ساتھ مرد اور عورت ایک ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور حج کے موقع پر پوری فیملی کے ساتھ مسلمان جو ہے نا ایک ساتھ رہتے ہیں. تو اگر ہم مکہ کو دیکھیں تو مکہ کے اندر جو آدمی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی فیملی کے ساتھ ہی آتا ہے. اس کے ساتھ بیوی ہو، جوان بیٹی ہو، جوان جو ہے نا خواتین ہوں، محرم اور جو ہے نا خاندان والے ہوں، وہ سب ایک ساتھ حرم کے اندر جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں.
اور یہ ماحول جو ہے نا یہ آج کا نہیں ہے، یہ پہلے مدینے کا بھی یہی ماحول تھا. اور آج اگر اس ماحول کو ہم دنیا کے اندر متعارف کرائیں تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا کہ جب پانچوں ٹائم جو ہے نا فیملی کے ساتھ، ایک آدمی بیوی بچوں کے ساتھ، بیٹیاں بھی ہوں گے بیٹے بھی ہوں گے، مسجد کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. چند فیملی سے جو ہے نا وہ مسجد جو ہے نا وہ جو پانچوں ٹائم جو ہے نا جہاں پر جو ہے نا لوگ نہیں ہوتے ہیں، جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہیں ملتے ہیں، وہاں پر وہ آباد ہو جائیں گی. مولوی صاحب بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا مسجد کے اندر ہوں گے. تو آج یہ جو ہمارے یہاں شیعوں کے اندر ایک فرقہ ہے بوری، ان کی خواتین مسجد کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، موجود ہوتی ہے، وہاں پر کسی کو تعجب بھی نہیں ہوتا. وہاں ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کراچی کے اندر مسجدوں کے اندر خانہ کعبہ والا ماحول بنایا. تو یہ کوئی یہ کہاں کی تقلید ہے؟ یہ کعبے کی تقلید ہے. تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ افغانستان کے اندر بھی دو طبقے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گھوم چکے ہیں، قطر کے اندر رہے ہیں، سعودیہ بھی گئے ہیں، امریکہ بھی گئے ہیں، دنیا کے اندر کونے کونے سے گھوم کے آئے. اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کبھی دنیا سے نکلے ہی نہیں ہیں. تو زیادہ وہ پریشر کے اندر ہیں. ان کو اس پریشر سے نکالنے کے لیے جو ہمارے جو نا یہ بڑے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو نا جو تم جو ماحول بنا رہے ہو، یہ ماحول جب سعودی عرب کی جو حکومت قائم ہوئی ہے وہاں پر جس طرح کا پردے کا ماحول تھا آج وہ ٹوٹ گیا ہے، آج اس طریقے سے نہیں رہا ہے. لیکن میں نے بہت پہلے اس کے اوپر جو ہے نا آواز اٹھائی تھی. میں نے لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو افضل عورتیں ہیں یہ قریش کی عورتیں ہیں، اس لیے کہ یہ اونٹ کے اوپر بھی سواری کر سکتی ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے تو راستے کے اندر جو ہے نا ان کی جو سالی تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھتی ہو اونٹ کے اوپر تو پیچھے سے بیٹھ جانا. تو اس نے پھر جیسے رضامندی کا اظہار نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. بعد میں اپنے شوہر کو کہا کہ میں نے اپنے ذہن کے اندر یہ سوچا کہ آپ کو غیرت آئے گی اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتی. تو اس سے بولا کہ نہیں، اگر آپ بیٹھ جاتی تو مجھے خوشی ہوتی، اور یہ جو آپ لکڑیوں کا جو نا اتنا بڑا وہ لے کے آئے اس کے لیے بھی تھوڑی آسانی ہوتی، آپ آسانی سے آ جاتی. اب ہمارے ایک وہ ہے بہت اچھی مطلب بات بھی کرتے ہیں اور بہترین بات کرتے ہیں، علمی شخصیت ہے بریلی مکتبہ فکر کے اندر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا اضافہ ہوا ہے جو اپنا نام بھی جو ہے نا ایک کسی مسلک یا کسی مسلمان کی حیثیت سے متعلق مفتی ہے، اور نام کیا ہے ان کا، بہرحال میں نے تو ابھی ان کی وہ دیکھی ہے، آخر میں شہزاد ہے. لیکن بہرحال انہوں نے بخاری کی روایت کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر بھی ان کی وہ گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازش ہوئی ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی ام حرام، نبی علیہ السلام کی وہ جوئیں بھی تلاش کرتی تھی، سر کو کنگھی بھی کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ محرم نہیں تھی تو نبی علیہ السلام جو ہے کس طرح سے ایسے کر سکتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ تھی، حضرت علی کی والدہ، وہ نبی علیہ السلام کی چاچی تھی، ان کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یہ میری ماں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ یہ کہو گے کہ چاچی بھی محرم تو نہیں ہوتی ہے، پھر کیسے اتارا؟ مسئلہ یہ کہ قرآن کے اندر جہاں پردے کے احکام ہیں سورہ نور کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر ایک عورت ایک خاص عمر تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اگر کپڑے بھی اتار دے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو
جو زینت کی جگہ ہے اس کو چھپائیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا فی بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او اخواتکم. یہ پورا جو ہے نا، یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نابینا ہے یا پیر کا لنگڑا ہے یا مریض ہے، کہ تم بھی اور یہ بھی، جو یہ 3 قسم کے افراد ہیں، تم اپنے گھر میں کھانا کھاؤ، باپ کے گھر میں کھانا کھاؤ، ماں کے، بھائی کے، بہن کے، چاچا کے، پھوپھی کے، خالہ کے، ماموں کے، کسی دوست کے، یا جن لوگوں کے چابیاں تمہاری کھلی ہوئی ہے، ایک ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھانا کھاؤ. اب اگر ایک جو شرعی پردے کا جو تصور ہمارے آبا و اجداد میں نہیں تھا، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ بھئی شریعت کے اندر تو بابی سے بھی پردہ ہے، مامی سے بھی ہے، چاچی سے بھی ہے. تو ہم نے جب شروع کیا تو مولویوں کا دماغ جاگا. مولوی خود بھی پردہ نہیں کرتے تھے، یہ تو شروع ہم نے کیا تھا. لیکن جب قرآن کے اندر یہ معاملہ دیکھا تو یہ پردے کا یہ والا جو تصور ہے گھر کے اندر آنے جانے کا، یہ ماشاءاللہ وہ تصور ہے جو سندھیوں کے اندر پہلے سے موجود ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں. پنجابیوں میں پہلے سے موجود ہے، پٹھانوں میں پہلے سے ہے، بلوچوں میں پہلے سے ہے، اور دنیا کی جتنی اقوام ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان کے اندر آلریڈی یہ جو ہے نا یہ چیز موجود ہے. ایک آدمی جیسے ماموں کے گھر میں اندر جا کے کھانا کھا سکتا ہے، چاچا کے گھر میں کھا سکتا ہے، پرائے آدمی اس کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتا ہے. تو جو چیزیں جو قرآن نے رکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے تو مدینے کے اندر واش روم کا سسٹم تو اندر اس گھروں کے اندر تو نہیں ہوتا تھا. تو جو خواتین ہوتی تھی وہ واش روم کے لیے جو ہے نا باہر جاتی تھی، مرد بھی باہر جاتے تھے. حاجات کے لیے جب آدمی کو گھر سے باہر نکلنا پڑے، یہ فلش سسٹم تو بہت بعد میں آیا ہے. فلش سسٹم کا تو کوئی وجود پہلے تھا نہیں. اب مسئلہ یہ کہ اگر کوئی خاتون جو ہے نا وہ گھر سے جو ہے نا باہر رفع حاجت کے لیے نکل سکتی ہے، جا سکتی ہے کسی جنگل میں، تو اس کے لیے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کون سا آنا مشکل ہے. تو یہ ماحول جو چینج ہوا ہے، اس ماحول کو ہم اگر پہلے والے ماحول کی نسبت سے دیکھیں اور پرکھیں اور قرآن کے اندر اس کو تلاش کریں تو ہم بہت ساری وہ گرہیں کھل جائیں گی جو آج ہمارے مذہب کے نام کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر مسلط ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. میں جب 3ری جماعت کے اندر تھا تو ٹانک سے سوات تک کا جو ہے نا میں نے سفر کیا. پورے یہ بنو کوہاٹ، یہ جی ٹی ایس اور یہ سب رکتے تھے. ایک بھی سفید برقعے والا کوئی عورت کوئی نظر نہیں آئی ہے سوات تک. اور آج سفید برقع جو ہے نا یہ جو وہ ہے وہ افغانستان میں بھی پہنچا ہے. کانی گرم اور یہ جو وزیر اور محسود تھے کہیں پر بھی نہیں تھا. ان کا اپنا لباس جیسے بلوچوں کا ہے، سندھیوں کا ہے، اس سے زیادہ باریک برکم اور وہ ہوتا تھا جیسے پردے والا ہوتا تھا. لیکن جو موجودہ لباس ہے اس کا تو اس وقت کوئی تصور نہیں تھا. لیکن یہ جو برقعے ہیں ان کا بھی تصور نہیں تھا. لوگوں کے مہمان خانے بھی نہیں ہوتے تھے. مہمان کو اپنے جو ان کے باورچی خانے کی طرح جو چولہوں کی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں چولہا جل رہا ہوتا تھا وہاں پر مہمان بھی ساتھ میں بیٹھا ہوتا تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ تصورات وہ کم ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، اور اسلام کا جو
وہ تصور تھا جو جس کے اوپر مولوی کے دادا پردادا اور اجداد نے بھی کبھی نہ عمل کیا ہے نہ کبھی سوچا ہے، وہ جو ہے نا ہمارے اندر آ گیا۔ اب مسئلہ یہ کہ تبلیغی جماعت والے بیچارے جو ہے نا وہ چند باتیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ عالم تو نہیں ہوتے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ یہ کہ جو تبلیغی والا لبادہ ہے، داڑھی ہے اور سر کا منڈا ہے یا جو ہے نا کرتا شلوار ہے، اس کو متعارف کرا دیا۔ ہمارے جو مولانا فتح خان صاحب تھے، ٹانک کے سب سے مشہور عالم تھے، کانی گرم کے مولانا محمد زمان صاحب تھے، ان کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ کالر والے کپڑے ہوتے تھے، جیسے یہ کالر کے کپڑے ہیں۔ لیکن جب تبلیغیوں کا جو ہے نا وہ غلبہ آیا تو مولویوں نے بھی سمجھا کہ یار یہ تو صلیب کا نشان ہے، یہ جو ہے نا ناجائز ہے، اور یہ تصورات آ گئے۔ مجھے جو ہے نا میں نے اس چیز کو توڑا ہے، کوشش کی ہے کہ یہ جو غلط چیزیں ہیں جو ہماری وجہ سے آئی ہیں، ہم اس کا ازالہ کریں، ہم اس کو ختم کریں۔ تو یہ جو تصویر ہے، اب تصویر کے بارے میں جو ہے نا کون سے اکابر تھے جن کی تصاویریں نہیں تھی؟ مولانا الیاس صاحب کی تھی، مولانا اشرف علی تھانوی کی تھی، مفتی شفیع صاحب کو قبر میں اتار رہے ہیں، اور وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ وہ رو رہے ہیں۔ یہ ساری تصویریں ہوتی تھی۔ جب ہم نے جو ہے نا وہ تصوف کے میدان کے اندر دل صاف کیے گئے تھے نا، ہم نے کہا کہ اسلام پر ہم نے عمل کرنا ہے تو تصویر آرام۔ جماعت اسلامی والوں نے بھی اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے گروپ فوٹو نہیں نکالنا ہے کیونکہ یہ ناجائز ہے، اور تصویر کی ایک مخالفت والی۔ پھر جب میرے دماغ کے اندر وہ معاملہ کھل گیا تو ہم اس پہ نہیں شرمائے، ہم نے جا کے تصویریں اخبار میں بھی چھاپی، اس کے اوپر کتاب بھی لکھی، جوہری دھماکے کے اندر میں نے اس کو بہت کچھ لکھ لیا، اور بالکل کھل کر آزادی کے ساتھ۔ آج دارالعلوم دیوبند والے جو کہتے ہیں کہ ہم اکابر کے ساتھ ہیں، جو ہے نا یہ بڑے بڑے خود کو قدامت پسند کہتے ہیں نا، حالانکہ یہ بڑے ڈھیٹ مخلوق ہیں، وہ تصویر کو جو ہے نا اس طریقے سے ابھی نہیں لے رہے ہیں۔ اور طالبان جو میڈیکل کی دوائیوں کو جو ہے نا پھینک دیتے تھے کہ اس کے اوپر تصویر ہے، اور اسامہ بن لادن کی بیٹے کی شادی ہوتی تھی، اس کو جو ہے نا وہ بیٹے کی شادی کی اجازت ہوتی تھی کہ آپ بھائی ویڈیو بھی نکالو۔ ہم نے اس تضادات کے اوپر پہلے بھی بات کی تھی، اس وقت جب جو ہے نا جب ان کے عروج کا دور تھا، جب یہاں لوگ ان کے لیے بڑا جو ہے نا اچھے وہ رکھتے تھے، ہمیں تو جو سمجھ میں آتا تھا ہم اس پر اس طرح سے اعتراض کرتے تھے۔ دشمنی کسی سے نہیں تھی، لیکن دوستی بھی ایسی نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ اس کسی کے کا لحاظ رکھ کر اگر غلط بات بھی ہو تو اس کو ہم سپورٹ کریں۔ آج وہ جس طریقے سے نماز کے اوپر زبردستی نہیں کر رہے ہیں، خود تصویریں اتار رہے ہیں، دوسرے معاملات کے اندر بھی تھوڑا سا۔ اور یہ جو خودکش حملے ہیں، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چلو امریکہ اور نیٹو یہ تو پرائے لوگ تھے، اور آئے اور 2,500 امریکن مرے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لاکھ افغانی مارے ہیں۔ تو اس وقت تو چلو سپورٹ کے اندر نیٹو کے خلاف دوسرے ممالک بھی تھے، ہماری ریاست، ہمارے لوگ، یہ سب اس کی مخالفت پہ تھے۔ آج معاملہ بالکل مختلف ہے۔ آج لوگوں کو پہلے بھی نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ جب جو ہے نا یہ اسکولوں کو اڑا رہے تھے، گھروں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، شریف لوگوں کو مار رہے تھے، کیا نہیں کیا۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے آج جس طرح کی تقریر کی ہے کہ 20 سال سے تم کیا کر رہے تھے، مفتی نور ولی کو کہ میں نے تو اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ جن علماء سے تم نے رہنمائی لینی تھی، مولانا نور محمد صاحب وانا والے MNA تھے، مولانا مراج الدین، مولانا حسن جان، جو ٹارگٹ کے اندر آیا ہے اس کو تو تم نے مارا ہے، اور مارنے کے بعد کبھی مذمت بھی نہیں کی کہ یہ برا ہوا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ اور اگر کسی اور نے بھی کیا ہے، ممتاز قادری نے جب سلمان تاثیر کو قتل کیا تو طالبان کا بیان آیا کہ یہ ہم نے کیا، حالانکہ اس کا تو اسے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ کبھی پرائے گھو کے اوپر جو نا پاد ماری کہ میں نے کیا ہے، اور کبھی اگر کوئی دوسرا بھی کرے گا تو آپ کے اوپر ہی جائے گا۔
تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں پہلے شعور کو عام کریں، علم کو عام کریں، قرآن اور حدیث کو عام کریں، پھر یہ جو باطل کا نظام ہے یہ یہاں ٹک نہیں سکتا. میں گارنٹی سے یہ کہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ کوئی الہام ہوا ہے، کوئی جو ہے نا وجد میں کوئی چیز آئی ہے یا کوئی جذبات ہے. میں اپنی سیاسی بصیرت کے اوپر کہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو یہاں پرتعیش طبقات ہیں نا، جن کے بڑے بڑے عیش ہیں، جنہوں نے بہت بے دریغ طریقے سے پاکستان کو لوٹا ہے، وہ جرنل ہوں، وہ جو ہے نا سیاستدان ہوں، وہ جج ہوں، ان کے لیے ابھی یہاں سپیس نہیں ہے. اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ جب آپ کیا کرتے تھے، بڑے پیمانے پر IMF سے دوسری جگہوں سے قرضے لے کر باہر شفٹ کر دیتے تھے. اب جب آپ کو ملے گا نہیں، جب آپ کے اوپر جو ہے نا وہ چیک رکھیں گے تو پھر کیا کر سکو گے؟ یہ تو ایک واضح بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو قوم ہے یہ برداشت کرتے کرتے آخریات کو پہنچی ہوئی ہے، اور وہاں تک جو ہے نا اس کو پہنچانے کی کوشش نہیں کی جائے. اگر شہباز شریف، شیخ رشید، شہباز شریف کے اندر آج یہ عمران خان کو بلانے کی بجائے یہ جو ہے نا سندھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ بھئی شیخ رشید یہ ہمارا آدمی تھا. اگر اس نے لال قلعے کے اوپر لال کوٹھی کے اوپر اس کا وہ تھا، لال کوٹھی ہے نا اس کی جو شیخ رشید کی، کہ لال قلعہ ہے، لال حویلی کے اوپر قبضہ ہے، تو کون تھا؟ یہ تمہارا آدمی تھا نا، مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا نا اتنا عرصہ جو ہے نا جب تھا. اگر ابھی بھی مسلم لیگ نون میں ہوتا تو یہ وہاں لال حویلی جو ہے نا اس کے ہاتھ سے نہ جاتی. آج اگر شہباز شریف زرداری کو کہتا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا شیخ رشید کے اوپر اگر جو ہے نا تم اس کو سندھ میں بلا رہے ہو اور اسے انتقام لے رہے ہو، تو تم جب جو ہے نا صدر تھے اس وقت میں آپ کو کہتا تھا کہ میں لٹکاؤں گا، میں گھسیٹوں گا، میں فلانا کروں گا، چور کون سی گالی ہے جو میں نے چھوڑی ہو، تو اس سے پہلے آپ مجھے سزا دے دو، اس کو بھی معاف کرو، مجھے بھی معاف کرو. تو اگر یہ افہام و تفہیم کے اندر اگر یہ مخلص ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے بڑے اثاثہ ہیں. مولانا فضل الرحمان ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، مریم نواز ہو، اور احمد ولی خان ہو، غلام محمد بلور صاحب ہوں، MQM کے جو قائدین ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار، اور یہ جو مصطفیٰ کمال ہیں، ڈاکٹر مقبول صدیقی ہیں، ماجر قوم والے آفاق احمد ہیں، الطاف حسین ہیں، یہ قوم کا اثاثہ ہیں اور بہت قیمتی اثاثہ ہیں. ان کے لیے ماحول بنے گا تو یہ قوم کی اتنی زبردست خدمت کریں گے. لیکن جب ہم آپس میں لڑیں گے، نفرتیں رکھیں گے، اور جو ہے نا تو پھر جو ہے نا یہ چلتے چلتے ایک دوسرے کو بھی تباہ کریں گے، اور نتیجے کے اندر ہمارے ہاتھ میں کچھ آنے کے بجائے یہاں الحمدللہ ہمارے خیبر پختونخوا میں اس ایریا کے اندر تیل کے سب سے بڑے دنیا کے ذخائر ہیں، سونے کے بہت بڑے ذخائر ہیں. یہ جو نا جو باہر کی قوتیں ہیں یہ ہماری سیاسی قیادت کو، ہماری فوجی قیادت کو، ہماری طالبان کو یہ آپس میں اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر جس طریقے سے پشت کے اندر جو نا مجبور کر رہے ہیں کہ یہاں پر فضا ایسی ہو کہ آخر میں ایسا وقت آئے کہ جو یہاں تیل نکالے تو یہ ان کے ہاتھ میں ہو، یہاں گیس نکلے تو ان کے ہاتھ میں ہو، یہاں جو ہے نا اگر سونا نکلے تو ہم نے ساری چیزیں ان کو بیچ دی ہو. اس لیے سب ہوشیار رہیں، سب آپس میں ملیں، سب یہاں تک جو ہے نہ پہنچائیں، طالبان بھی رک جائیں. جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا میں گلے لگاؤں گا، اور جو فوجی ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو آپس میں جو ہے نا یہ اپوزیشن اور حکومت کے چکر ہیں، جو بیوکریسی والے ہیں، یہ آپس میں مل جائیں.
اور یہ عہد کر لیں کہ بھئی جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ ہم نے کی ہیں، آئندہ انشاءاللہ ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو قوم ہمارے کو تو کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔